عزیزان گرامی، یہ ہمارا خطبہ جو چل رہا ہے یہ الحمدللہ ہم اسے اگلے مرحلے پر آ گئے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے سچائی کی تلاش کے لیے محنت کرنا اور سچائی کا محب ہونا اس کے بارے میں وضاحت کی، اور پھر اس کے بارے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنی شہوات میں اس کا قلب الجھ کے رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر ساری زندگی معرفت حق نہیں پا سکتا۔ یہ جتنے دہریے ہیں، جتنے ایتھیسٹ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ملحد ہیں، یا جتنے بھی اسلام پر اعتراضات کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں حق نہیں ملتا۔ تو حق کی تلاش کے لیے میں نے کہا تھا کہ دو چیزیں جو ہیں، ایک آپ کا قلب اور ایک آپ کا ذہن، دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اس طرح سے کام کرنی چاہیے کہ جس طرح کہ ایک فطرتی آدمی کی یہ سب بھی چیزیں کام کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ سارا سلسلہ کار سمجھایا ہے، اس سلسلے میں خود معرفت دی ہے کہ بندہ اگر میری معرفت لینا چاہتا ہے تو وہ میری معرفت دینے کے لیے میں اسے تیار ہوں، وہ آئے تو صحیح میری راہ پر، لیکن بندہ نہیں آتا۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ لذتوں کے اندر گم ہو جانا، اور وہ لذتیں میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ساری بتائیں۔ قرآن مجید نے کیا اس کو شہوات کا نام دے کر بتایا کہ کس طرح لوگ لذتوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں، انہی عورتوں کے اندر، انہی بچوں کے اندر، مال و دولت اکٹھا کرنے، بڑی بڑی گاڑیاں، گھر بنانے میں بینک بیلنس، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھر انہیں میری آخرت والی نعمتوں کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہی نہیں کہ میں نے ان کے لیے آخرت میں کیا نعمتیں جو ہے نا وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں وضاحت کی۔ اب میں آپ کو آج دوسری چیز بتاؤں گا کہ انسان کا جو سب سے اگلا مرحلہ جو آتا ہے نا، شہوات سے بھی الجھ کر اگلا مرحلہ جو اس کا آتا ہے، وہ اس کا آتا ہے تعقل کا، ذہن کا، کہ ذہن اس کا کہاں پہ الجھا ہوا ہے۔ اب ذہن کے اندر جو جتنے بھی انسان کے ذہن کے اندر سوال اٹھتے ہیں، یا انسان کے ذہن کے اندر شبہات اٹھتے ہیں، یا انسان کے ذہن کے اندر وسوسے اٹھتے ہیں جو اس کو اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے، وہ سارے کے سارے یہ ہیں کہ وہ سارے سطحی ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر انسان نے محنت نہیں کی ہوتی، نہ اس کے اوپر اس نے کوئی خاص توجہ کی ہوتی۔ غور اور خوض، اصل چیز جو آج آپ کو بیان کرنی ہے کہ ذہن کا علاج تفکر ہے۔ ذہنی جو شبہات ہیں ان کا علاج صرف قرآن مجید نے بتایا کہ تفکر کرنا پڑے گا، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں تدبر کرتے، افلا یتدبرون، یہ قرآن کے بارے میں بھی اگر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر تدبر نہیں کرتے۔ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہوتا، مگر یہ وہ عجیب لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ اس سے کوئی کام ہی نہیں لیتے۔ تو اس کا قرآن کے طریقے استدلال کا اولین مبدا جو ہے، جو پہلی شے ہے، جو پہلی اینٹ ہے، وہ تفکر، تعقل کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنی عقل استعمال کر اور اپنی یہ تمام چیزوں کے اندر جو ہے تفکر کر، سوچ، گہری فکر کے اندر، یہی وہ راستہ ہے کہ جو تجھے انسان کو حقیقت شناسی کی طرف لے جائے گا، یعنی اصل حقیقت یہ تیرے اوپر کھولے گا، یہ تفکر کھولے گا، اور یہ تیرا تدبر ہے یہ کھولے گا۔ اگر تو یہ عقل اور بصیرت سے کام نہیں لے گا تو تجھے کچھ بھی یہاں اس سے نہیں ملنے والا۔ یہ تجھے صاف اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتایا۔ ایک جگہ پر اللہ پاک قرآن مجید میں عقل سے کام لینے کے بارے میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَةٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں معرفت کی نشانیاں ہیں۔ اس زمین کے اندر میں نے اللہ نے فرمایا بہت معرفت کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، بہت، اگر کوئی بندہ چاہے، لیکن یقین کی کیفیت، آپ کہتے ہیں ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا، ایمان حاصل ہو گیا، یقین نہیں ملتا۔ اور بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت بہت ہے لیکن یقین کی دولت ان کے پاس نہیں ہے، اور بڑے لوگ ہیں جن کے پاس یقین کی دولت ہے، ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید نے شروع میں کہہ دیا ہے، ہم یؤمنون اور ہم یوقنون، دونوں قرآن مجید نے شروع میں لگا دیا کہ نہ ایمان نہ ایمان۔ اور اس کے لیے اگر کسی آدمی نے پڑھنا ہے ایمان اور ایمان، وہ اس کا بریک فرق اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ کسی زمانے میں بھی پریشان تھا، اور میں نے مولانا صاحب سے جا کر کہا کہ یہ ایمان اور ایمان کے اندر کیا ہے، تو فرعون کو پوری طرح جو تھا وہ یقین تھا، بڑا یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اس کے سامنے عصا جو تھا وہ سانپ بنا تھا، اس کے ہاتھ کے اندر اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمک رہا ہے، 10 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اتاری، عذاب آئے بار بار، پتہ اس کو تھا بھی موسیٰ خدا کا نبی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتا تھا، اس بات پر اقرار نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ کہ ہاں میں اس کو اندر دل کہتا تھا کہ یہ نبی ہے خدا کا، لیکن وہ کہتا تھا اگر میں اقرار کروں گا تو پھر یہ سارا میرا جاہو جلال، یہ منصب، یہ عہدے سارے مجھے نبی کے تابع کرنے پڑ جانے۔ تو نبی کی اقتداء میں سے بچنے کے لیے نا اس نے اپنی جان دے دی، اور آخری وقت میں جا کر اس نے ایمان کی بات بھی کی، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آمنت برب موسیٰ وہارون۔ اللہ نے کہا الان، اب لے کر آیا ایمان، یقین تجھے کافی دیر کا تھا، تو جانتا تھا بڑی دیر کا، اب تو نے، اللہ نے کہا ایمان بھی وہ اس وقت لایا جب موت کے فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا،
اتنا گہرا ایمان. میں آپ کو بات بتاؤں, فرعون کی میں کہتا ہوں اخیر کر دی خدا نے اس پر حجت تمام کرنے کے لیے. یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ اچانک آیا فرشتہ, جان نکالی اور چلا گیا. ایک میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, دور سے مجھے فرشتہ نظر آنا شروع ہو جائے, سارے پردے ہٹ جائیں, فرشتے چلے آ رہے ہوں, بندے کو آتے آتے بندہ دیکھتا ہے کہ یار اللہ نے اخیر کر دی اس کے ایمان والی بھی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اچانک اس کے دل کو ہاتھ پکڑا کیا اور وہ گیا, نہیں, فرمایا ہم نے دور سے ہی پکڑا اور اپنی فوج دکھائی, جنودن, لشکر چل پڑے ہمارے, اتنے لشکر اس کی طرف آگے, بڑا لمبا اس کو اپنا مظاہرہ کرایا نا خدا نے اپنی شان کا. ملائکات, فرمایا فرشتے ہی فرشتے تھے, ایک نہیں گارد بڑا لشکر آیا اس کی جان نکالنے کے لیے. پتا چلے اس کو خدا کی خدائی کیا ہوتی ہے اور بادشاہی کیا ہوتی ہے. دنیا کو کہتا تھا نا ربکم الاعلی, آج اس کو پتا لگ جائے بھی ہم کہاں پر کھڑے. تو اللہ پاک نے اس کو دکھایا اور وہ یقین رکھنے کے بعد جب فرشتے دیکھ لیے تب اس نے کہا من تو رب موسیٰ, تب وہ بولا ہے کہ میں موسیٰ کے رب اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آیا. اللہ نے کہا اب لے کر آیا, اب تو نے دیکھ لیے فرشتے, اب تو تجھے سامنے نظر آ گئی ساری بات ایمان کی. یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان مبتدا ہوتا ہے. بندے کے اندر دلائل, یقین کہاں سے آتا ہے؟ یقین دلائل کے ذریعے سے آتا ہے. اندر خوب دلائل لیتا ہے, خوب دلائل دیتا ہے کہ اللہ نے یہ زمین بنائی, آسمان بنایا, آخر اللہ ہے, خدا کارساز ہے, زمین سے آسمان چلا رہا ہے, سب کچھ. یہ اس کے اندر دلائل پھوٹتے ہیں تعقل کے ذریعے سے. لیکن ایمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب یہ پورا حاصل ہو جاتا ہے اسے تعقل کے ذریعے سے, پھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے زبان کے ذریعے سے بھی اور دل کے ذریعے سے بھی اور اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی. یہ ایمان کی کیفیت. اور اس پر کہتا ہے مزید کی ضرورت اگر پڑ جائے, بندے کو ایک وقت آتا ہے کہ خدا نظر آ جائے, فرشتے آ جائے, وہ کہتا ہے میں نے عقل کے ذریعے سب سمجھ لیا ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اب میں ایمان غیب پر لے کر آتا. تو اس لیے بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا ہمیں نظر آئے یا ہمیں فرشتے نظر آئیں. اللہ فرماتا ہے پہلے یقین کی دولت حاصل ہو گئی کہ جو تو اب ایمان کی دولت کے پیچھے پڑ گئے. اس لیے ہم مسلمانوں کی بھی بیوقوفی ہے, ہم ہر بندے سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تو جلدی سے ایمان لے آ. وہ کہتا ہے میں ایمان کیسے لے کے آؤں؟ ایمان لانے کی کوئی بنیادیں ہیں, کوئی وجوہات ہیں, کوئی وجہ ہوگی ایمان لانے کی. میں کہتا ہوں آپ سارے مجھے عالم مان لیں, بھی عالم کیوں مان لیں مجھے آپ سارے؟ کوئی وجہ ہوگی نا, بھی میرے علم کا تقاضا ہے, میرے پاس آپ دلائل دیں گے اس وجہ سے ان کو عالم مان لیں. اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہاں پر جو گفتگو کی, وہ فی الارض, اور اس زمین پر آیاتن, اتنی میری نشانیاں اور اتنی دلیلیں. نشانیاں ترجمہ کر کے بھی نہ کوئی مزہ نہیں آتا, یقین جانے پھر وہ نشانیاں نشانیاں نشانیاں. کیا نشانیاں؟ اللہ کہتا ہے زمین پر اتنی دلیلیں ہیں, اتنی دلیلیں ہیں کہ تو دلیل پوچھنا چاہے, آرگومنٹس کرنا چاہے, چھوڑ دنیا سے تو نے کیا آرگومنٹ کرنے, یہ چھوڑ دے, زمین پر نظر مار, ہر طرف تجھے چاروں طرف تجھے نظر آئے گا. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ, کیا لِلْمُوقِنِينَ, یہ تجھے بہت زیادہ یقین دلانے والی ہوں گی, دلائل فراہم کریں گی. یہ ساری زمین تجھے پوری زمین کا ذرہ ذرہ بول کر بتائے گا. شجر حجر وحوش طیور, جتنے پرندے چرندے ہیں یہ سب تجھے بتائیں گے کوئی ہے اس دنیا کے اندر جس نے اس کو خلق کیا ہے. تو اور اس کے بعد پھر اگلی اللہ پاک نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ, یہ چھوڑ, تجھے کہتا ہے نا میں پھر نہیں سکتا زمین پر, میں لولا ہوں, میں لنگڑا ہوں, میں جا نہیں سکتا گھر سے باہر. وَفِي أَنفُسِكُمْ, اپنی طرف دیکھ, اپنی طرف نظر مار, تجھے تیرے اندر ہی ہم نظر آ جائیں گے. ہیں خود ول دیکھ ترے رخ تیرا, تے اپنی صفت وکھاوے, تے جائے خام جمال فروزہ, تینوں نظر نہ آوے. اللہ نے کہا اگر تو اپنی طرف دیکھے گا, مولانا غلام رسول کیا پڑھتے, مولانا صاحب پڑھتے تھے یہ شعر, چھوٹے ہوتے میں نے سنا ہے, خود ول ویکھ ترے رخ تیرا, تے اپنی صفت وکھاوے, اپنی طرف دیکھ, تجھے اس اپنی صفات کے اندر اس کی صفتیں نظر آ جائیں گی, تجھے دیکھنا نظر آ جائے گا, بولنا سوئی کون ہے یہ سارا چلا رہا ہے, حیات, علم, قدرت, ارادہ, سمع, بصر, کلام. اللہ خود ول دیکھ ترے رخ تیرا, تے اپنی صفت وکھاوے, اپنی صفت تیرے وجود کے اندر خود جلوہ گر ہے, تے جے خام جمال فروزاں, تینوں نظر نہ آوے. اگر تجھے نہیں نظر آتی نا, یہ تو جمال فروزاں ہے, اتنا خوبصورت حسن ہے, اتنا حسن ہے اللہ کے پاس, تیری آنکھیں خراب ہو گئیں, تے جے خام تو ہے جمال فروزاں, تینوں نظر نہ آوے. تجھے جمال فروزاں نظر نہیں آ رہا, یہ تو حسن ہے, چیخ چیخ کے پکارا ہے کہ میں مجھے دیکھ. اور ہر طرف یہ فرماتا اللہ تعالیٰ وَفِي أَنفُسِكُمْ, یہ تعقل سے جب یہ بندہ کام لے گا تو اپنے وجود کے اندر اور اپنے وجود کے باہر جو کچھ بھی محسوس کر سکتا ہے, اگر اس میں تدبر و تفکر کرے تو قرآن کہتا ہے تجھے ضرور اس سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. أَفَلَا تُبْصِرُونَ, پھر کیا تم دیکھتے نہیں دونوں طرف, اپنے اندر بھی نظر نہیں مارتے. تبصرون, بصر کی بات کی نا, اب آ گیا نا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تفکر کرنے کے لیے اللہ نے تین چیزیں بندے کو عطا فرمائی. ایک فرمایا ان السمع, یہ تیرے کان, پہلی بات یہ تجھے بتائی کہ یہ ہواؤں کی سرسراہٹ,
ہیں یہ لوگوں کی گفتگویں، یہ بزرگوں کے لوگ ورثے، یہ سب تجھے جو سنتی ہیں، کیا یہ ان السمع، یہ تیرا کان، والبصر، اور یہ تیری آنکھ۔ 80% علوم جو ہے انسان کو اس آنکھ کے ذریعے سے دنیا کے اندر نظر آتے ہیں، ورنہ آدمی بہرا بھی ہونا تو دیکھنے سے وہ ہزاروں چیزیں سمجھ جاتا ہے، ورنہ اگر آپ کہیں نا ایک ایک چیز اس کو بتانی پڑنی، مشکل ہو جائے گی دنیا کی ساری چیزیں۔ اگر صرف انسان کی آنکھ بند ہوتی نا، صرف اندھا ہو جائے آدمی، توبہ توبہ توبہ، 80% علم سے محروم، نہ رنگوں کا پتہ، نہ چیزوں کی حیت کا پتہ، نہ کیفیات کا پتہ، کسی شے کا پتہ نہ چلے بندے کو۔ اکیلا اگر کان ہو، آنکھیں ہو ہی نہ، تو یہ جن کی نہیں ہے ان سے آپ جا کر پوچھیں، ایک وقت میں آپ ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو اندازہ ہو یہ لائبریری ہے۔ لیکن اگر ایک اندھا اندر آئے، آپ اسے بتائیں لائبریری ہے، وہ کہتا وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ اسے بتائیں کتاب، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو مرشد کے پاس، ایک مولوی صاحب کے پاس چلا گیا بندہ، وہ جا کر مولوی صاحب تھے اندھے، کہتا مولوی صاحب کھیر کھائیں گے؟ کہتا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ ہوتی ہے سفید سفید سی۔ کہتا سفید کیسا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جیسا کہ بگلا ہوتا ہے۔ کہتا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ ٹیڑھا کر کے بتایا، کہتا ہے ایسا بگلا ہوتا ہے۔ کہتا نا بھائی ہم ایسی ٹیڑھی کھیر نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اس سے محاورہ بن گیا ٹیڑھی کھیر کھانا، یعنی وہ اس کو اندازہ ہی نہ ہو سکا بھی یہ مجھے کیا بات کہاں سے چلی تھی، وہ مثالیں دیتے دیتے ٹیڑھی کھیر بن گئی۔ ان عقل کے اندوں کا بھی یہی ہے، جو اپنی آنکھ کھول کر تفکر نہیں کرتے نا، اس شے سے نتیجہ نہیں اخذ کرتے، یہ لوگ پھر ٹیڑھی کھیر میں پھنس جاتے ہیں۔ کہاں ہے اللہ؟ دکھاؤ ہمیں اللہ، فرشتے دکھاؤ ہمیں، اگر نہ ہوا ایسے بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے دماغ ان کا، ان کو تفکر نہیں ملتا۔ تو اللہ نے فرمایا والبصر، دوسری شے اللہ نے فرمائی کہ اس کے اندر تجھے آنکھ ہم نے عطا فرمائی، اس تفکر کے معاون تعاون کر رہا ہے، ایک طرف سے سمع تعاون کر رہی ہے، ایک طرف سے بصر تعاون کر رہی، دو معاون دے دیے، ورنہ دل نہیں سوچ سکتا وہ کچھ جو کچھ ہے، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں، اقبال نے کہا، وہ کہتا وہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے نا وہ لب پر نہیں آ سکتا، کیوں؟ وہ سوچ کے اندر چلی گئی۔ تو فرمایا یہاں پر آ کر کے کہ اللہ نے فرمایا والفؤاد، تیسری چیز اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس کو دل دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا دل دیا اس کو سوچنے کے لیے، بھی وہ سوچے تو صحیح، یہ دل جو ہے یہ کیا شے ہے؟ فرمایا دو چیزیں اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، ایک یہ آنکھ انسان کے کان کی کیف اور دوسری آنکھ کی کیف، دو نالیاں اندر جاتی دل کے اندر، اور دونوں اندر جا کر نتیجہ پیدا کرتی ہیں، نتیجہ پیدا کرتی۔ اس لیے یہ تو غامدی تو بیوقوف ہو گیا نا، یہ جتنے بھی جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی موسیقی جائز ہے، شاعری جائز۔ اور میں نے کہا موسیقی کیا وہ اکیلی دھن ہی بجی جانی ہے؟ آخر کون سا دنیا کے اتنے لوگ عقل مند آ گئے ہیں بھی اکیلی دھن پہ ہی بڑا مزہ لینے لگ جائیں؟ اخیر وہ دھنیں کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی، وہ موسیقی ہوگی، پھر ساتھ گانا ہوگا، گانے والی ہوگی، وہ ہزار لوازم پیدا کر کے آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، اس کو غامدیہ ایٹمالوجی نہیں جانتی کسی بھی علم، بالکل نہیں اس کو پتا کسی علم کا۔ آپ اس کو سطحی عالم سمجھیں بھی بیچارے نے جو پڑھا ہے جو اس کو سمجھ آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ جب ایک سوال کرتا ہے نا کوئی بچہ، تو اس کے پیچھے سوال کے پیچھے پوری ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے، اس میتھڈالوجی کو جو ہوتا ہے وہ ایپسٹیمولوجی کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں سے علمیاتی کیا شے ہے، پیچھے سے سوال پیدا کہاں سے ہوا ہے، کس شے نے سوال کو جنم دیا۔ اگر بچہ یہ پوچھتا ہے وہ شے ڈھونڈو، اگر وہ پوچھتا ہے سر جی گانا جائز ہے، تو گانا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہیر پھیر تو بہت کرتے ہیں، اللہ اپنا دے، خدا ان لوگوں کو پتہ نہیں کہاں پہ ان کے ساتھ سلوک کرے گا۔ جب آدمی عالم ہیر پھیر پر آ جائے کہتا گانا کیا ہے، اس کے اندر شاعری ہے، ایک بندہ گنگناتا ہے، اس کے اندر کیا کفر ہے؟ جب لفظ گانا بولا جاتا ہے ہمارے اندر، سانگ جب بولا جائے تو سانگ کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ باجے گاجے گانے والا اور اس کی شاعری کئی لوازمات اکٹھے ہو جاتے ہیں جو انسانی ذہن کے لیے اور اس کی عقل کے لیے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور جدید سائنس ان کی مخالفت بھی کرتی ہے، یہ جس کو اپنا ماں باپ مانتے ہیں نا جدید سائنس کو، وہ ساری مخالفت بھی کرتی، تو ہوتا کیا نتیجہ؟ اس کے دل پہ چلی جاتی دونوں چیزیں۔ فرمایا جب وہ اپنی چیزوں سے شہوہ، آنکھوں کے ذریعے شہوت کی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ دل کے اندر شہوت کی چیزیں چلی جاتی ہیں، جب وہ اپنی کانوں کے ذریعے سے بھی شہوت کی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے دل کے اندر چلی جاتی، وہ پھر بخارات بنتے ہیں اندر بخارات، جیسے ہنڈیا کے بخارات ہی بنتے اس طرح اندر بخارات بنتے ہیں۔ وہ جب بخارات بن جاتے ہیں، دونوں چیزوں سے غلط کام لیا تو غلط شے تیار ہونی۔ ہنڈیا کے اندر آپ سارے غلط اجزاء ڈال کے اس کے بعد پھر چولہا چلا کے یہ کہیں کہ اندر سے صحت مند اجزاء آپ کو مل جائیں، یہ ناممکن بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کسی صورت میں۔ اس لیے اللہ پاک نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ایسی کیا ہیں، کان عنہ مسئولا،
ہم ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھ لیں گے کہ تم نے کہاں پر اس کو صرف کر کے آئے. تم جو کہتے تھے کہ میرے ذہن کے اندر اتنے الٹے سیدھے سوالات اٹھتے ہیں, تم نے غور ہی نہیں کیا یہ سوالات کہاں سے اٹھتے ہیں. تو یہ اصل کام جو تفکر کا یہ ہے کہ آدمی اپنا کیا چیز اختیار کرے, وہ ان تین چیزوں کے تین ٹول یہ استعمال ہوتے ہیں, اور تینوں ٹول پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں. انسان کا دل کس شے پر انہوں نے الجھا دیا ہے, انسان کی آنکھ کو کہاں الجھا دیا ہے, اور انسان کے کان کو کہاں پر الجھا دیا. آپ دیکھ لیں یہ جتنی جدید چیزیں ہیں وہ ان تینوں چیزوں کو خراب کر رہی, دونوں چیزوں کو, یا آپ کی آنکھ کو خراب کر رہی ہیں یا آپ کے دل کو وہ خراب کر رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی میڈیا اس کے اوپر چلتا ہے وہ آپ کو یہی کام کرتا ہے, وہ آپ کی لذتوں میں وہاں پہ مخل ہوتا ہے, وہ آپ کی سب آپ کے کان اس کے اندر پورے انوالو ہوتے ہیں. تو سارا دن میں کسی کو سیاسی تبصروں سے فرصت نہیں رہ جاتی, کسی کو دینی لذتوں سے فرصت نہیں رہ. دینی لذتیں بھی چسکے ہیں نا, ڈاکٹر اسرار کو سن لیا, کاشف صاحب کو سن لیا, پھر مولانا اسحاق کو سن لیا, علی مرزا کو سن لیا, اتنے چسکے اپنے آپ کو لگا لیے, پھر بعد میں کنفیوز ہو گیا. ایک آتا ہے میرے پاس ایک بندے کا فون, میں تو اب سننا ہی اس کا بند کر دیا. وہ بیچارہ اس قدر کنفیوزڈ ہے, جب وہ مجھے فون کر کے سناتا ہے نا اپنی داستان, وہ ایسی زبردست قسم کی حیرت ناک بنائے گا بھی یہ جو سینے پہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں نا, یہ لگتا ہے بہت بڑا کوئی کفر ہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر, ہے جی. آمین پہ وہ اس قدر پریشان مجھے نظر آتا ہے کہ جیسے آپ پتہ نہیں اس بندے کے اوپر پہاڑ ہی گر گیا اور اس آمین کے صحیح نہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے سب کو جہنم کے اندر جھونک دینا. یعنی وہ پھر اس طرح کے مسائل میں الجھا. کیوں؟ اس نے اپنی سمع, اپنا بصر اور اپنا فؤاد تینوں برباد کر کے رکھ لی, جبکہ اس کام کے لیے نہیں تھے. اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے مسئولیت کے لیے رکھ لیا. پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ ورتا تو نے برتا, خوب اس سے کام لیا, لیکن لیا اپنی من مرضی کا, ہماری مرضی کا تو نے اس سے کوئی کام نہیں لیا. پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اور اب اس کے لیے لوگ پوچھتے ہیں بھی قائد صاحب اس تفکر کے لیے کیا کیا جائے. تفکر کے لیے میرے بھائی جو آدمی چاہتا ہے تفکر کرنا, اس کو کم سے کم جو ہے نا اعتکاف کرنا چاہیے. جو لڑکے اس چیزوں میں دہریہ پن میں ایتھیزم کے اندر آ گئے ہیں نا, اگر وہ سوچتے ہیں بھی ہم ان کو راہ راست دکھائیں اور ان کے رہنما بن جائیں اور ان کے ہم لیڈر بن جائیں, تو ان لڑکوں کو چاہیے آئیں, پھر جیسے ہم بتائیں گے ویسے پھر خدا ان کو ملے گا, راستہ ہم نے ان کو بتانا ہے, ویسے ویسے چلنا پڑے گا. اگر ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے صرف بتا دو, باقی میں نے علاج لوئی تم سے کوئی نہیں کرانا, نہ دوائی کھانی, نہ میں نے پرہیز کرنے, نہ تمہاری کوئی بات ماننی, بس ہمیں بتا دو, میں اس سے سوچوں گا کہ کیا ان چیزوں کے ذریعے سے مجھے شفا ہو سکتی. اللہ, سوچنے سے بھی کبھی شفائیں ہوئی بھی؟ ایک آدمی کو نسخہ ڈاکٹر لکھ کے دے, وہ نسخے کو سامنے رکھ کے سوچی جائے, ہے جی بھی یہ اس کے اندر یہ استخدوس ہے, یہ فلفل سیاہ ہے, یہ فلانی شے ہے, وہ ان کو دیکھ کے بڑے آرام سے بڑے دیکھتا رہے گا اور روزانہ اس کا پاٹھ کرتا رہے. نہ اس کے پڑھنے سے نہ اس کے دیکھنے سے کوئی صورت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس نسخے کا استعمال نہیں کر لیتا. تو اس کے لیے سب سے بہترین, اگر آپ سب لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نسلی مسلمانوں سے نکل کے اصلی مسلمان بن جائیں, ایک ہی شے, مراقبہ کر لے, علیحدگی, تبتل تبتیلا جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ الگ ہو جا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الگ ہو جائیں آپ. اور الگ ہونے کے لیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعتکاف کریں, اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو وقت دیں کہ یار میں اللہ کی تفکر کرنا چاہتا ہوں. اور تفکر کے اس طریقے کے اندر آ کر کے سب سے بہترین وقت تفکر کا جو وہ ہے تہجد کا وقت ہے. جو آدمی تہجد کے وقت اٹھتا ہے وہ بہترین تفکر کر سکتا ہے, تدبر کر سکتا ہے, تعقل کر سکتا ہے, جو قرآن مجید نے کہا ہے وہ بہت گہرا ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات اس میں سے قرآن سے سلیکٹ کی ہیں, وہ آپ دیکھ لیں سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کی, اور اس کے اندر بھی وہ سارے کا سارا تفکر کی آیتیں ہیں. کوئی اس کے اندر کوئی ایسی شے نہیں, صرف اللہ کی جو بتائی ہوئی قدرتیں ہیں نا کہ اختلاف اللیل والنہار اور دن کیسے نکلتا ہے, وہ تفکر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں. اس لیے تفکر کا طریقہ بھی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے. اور اس تفکر کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر سوچے کہ یہ جو اللہ نے زمین اور آسمان اور کائنات بنائے, اللہ پاک نے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ انسان زمین کی ہر چیز میں, آسمان کے ہر منظر میں, زندگی کے ہر تغیر میں, تیسری شے اپنی زندگی کے اندر جو مشاہدات اور تجربات اس کو آتے ہیں نا, ایک زمین بتائی, ایک آسمان بتایا, اور پھر تیسری شے اپنی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ اب زندگی کے ہر تغیر میں فکر انسانی کے لیے معرفت کی اللہ نے فرمایا بہت نشانیاں ہیں. اور اس کے اوپر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر بیان فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ, سورہ یوسف کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا نا, وہاں جا کر پڑھنا ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کتنی زمین اور آسمان کے اندر تیرے رب کی معرفت کی دلیلیں ہیں. کتنی زمین کا اللہ نے فرمایا, وَكَأَيٍّ, اللہ نے کہا سوچ تو صحیح کہ زمین اور اس آسمان کے اندر
تیرے رب کی پہچان، شناخت، ملاقات کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے کتنی دلیلیں دے رکھی، تو زمین اور آسمان کے اندر چل کر دیکھ۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یمرون علیہا، لوگ بڑے آرام سے ان کے اوپر سے غفلت چھائی ہوتی ہے، آرام سے گزر جاتے ہیں، یمرون علیہا۔ اللہ فرمایا بس، وہ اقبال نے کہا گلزار حس و بود کو نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ اقبال نے کہا یہ دنیا جو خدا نے بوٹے لگائے ہوئے نا اس باغ کے اندر، اس کو بیگانہ وار پاگلوں کی طرح نہ دیکھ، بھی آیا دیکھا ادھر منہ کر لیا۔ یہ سارا مسئلہ انسان کا کسی کا، جو اللہ نے فرمایا کہ گزرے ضرور، یہ نہیں فرمایا کہ گزرتے نہیں، فرمایا دن رات تجھ کو سابقہ پڑتا ہے، دن رات تجھے واہ پڑتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ۔ سامنے تیرے درخت آتے ہیں، ندیاں آتی ہیں، نالے آتے ہیں، یا آسمان آتا ہے، ستارے آتے ہیں، زمین آتی، اڑتے پرندے تیرے سامنے سے گزر جاتے ہیں، گائے بھینس بھیڑ بکری کا تو دودھ پیتا ہے اور تو کپڑے پہنتا ہے، سارا دن تیرے سامنے ہم دلیلیں ہی دلیلیں دیتے رہتے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں، میں نہ ہوں، حق موجود ہے۔ اقبال نے کہا آری حیات علم سو بے قدرت سو بے خاص سو، فرمایا میں تجھے تو کچھ نہیں، تجھے سارا کچھ ہوتا ہے، تو جب اپنی طرف نگاہ ڈالے گا تو تو خود کہے گا میں نہ ہوں، حق موجود ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا اللہ یہاں پر موجود ہے۔ تو فرمایا ہوتا یمرون علیہا، بہت پھرتے ہیں، کہتے مری چلے گئے جی، ہم نران چلے گئے، کاش صاحب جی کاغان چلے گئے، ہم بچوں کو سیر کرانے چلے گئے، پھر دبئی گئے، پھر انگلینڈ گئے، پھر امریکہ گئے، سوئٹزرلینڈ، کھوتے پھرتے ہیں نا گدھے۔ اب آپ ان کو کہتے ہیں اب جاتے نہیں امیروں کے بچے، کہ دیکھیں دنیا کی تمام تر جتنی سائریں ہیں یہ کرتے ہیں، ان کے بچے ٹورز پہ نہیں جاتے اب عمرہ، لیکن سب سے زیادہ بے ایمان یہ ہے، ایتھیسٹ بھی یہ ہے، خدا سے دور بھی یہ۔ کیا وجہ ہے کہ نشانیوں سے گزرتے تو ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اللہ نے فرمایا نظر اٹھا کر بھی ان کے اوپر غور نہیں کرتے۔ فرمایا پھریں گے یمرونا، پھریں گے یہ سارے، ہر جگہ پر جا کر پھریں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ میں نہیں کہتا، فرمایا کہ یہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ سارے پھرتے ہیں، تو یہ اللہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہے پھرو، پھرنے کے بعد اگلی شے تھی اس پر نظر ڈالو اور رک جاؤ اور کچھ دیر کے لیے اس کو دیکھو، گلزار حس و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز سے بار بار دیکھ۔ فرمایا بار بار اس پر غور کر، بار بار اس پر غور کر۔ یہ قرآن مجید میں آگے پڑھوں گا اللہ تعالیٰ کا بڑی زبردست اگلا جمعہ انشاءاللہ تیار کر کے کہ یہ اللہ پاک فرماتا کیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن ان لوگوں کو دلیل دیتا تو ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں نہیں قرآن پاک میں تدبر کرتے؟ قرآن کا کوئی ایسی شے ہے جو لوگ کہتے ہیں میں قرآن بھی پڑھا لیکن مجھے ہدایت نہیں مل سکی؟ اللہ اکبر! اول تو یہ بات آپ سارے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میرا اتنا زندگی کا تجربہ ہو گیا، گمراہ آدمی، ایتھیسٹ آدمی، یہ میرے بائیں ہاتھ کے کھیل، یہ بچے کچھ بھی نہیں اللہ کے فضل سے، یہ جتنے بھی دعوے شاوے کرتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ جس کے پاس قرآن جیسی نعمت اس کو سارا ہی پتا ہوتا ہے کیا۔ میں نے 20 سے پوچھا آپ نے قرآن مجید پورا پڑھا؟ کہتے پڑھا۔ جھوٹ، سرے سے جھوٹ بولتے ہیں، قرآن مجید کبھی بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ اور میں ان سے اگر اگلا سوال یہ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا تو کس کا ترجمہ لے کر پڑھا؟ جھوٹ موٹ کوئی نہ کوئی بتا دیں گے فلانے کا پڑھا۔ میں پھر اسے پوچھتا ہوں وہ جو آپ نے فلانے کا ترجمہ پڑھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہوا تھا؟ پھر چپ۔ میں کہتا ہوں آپ بتاؤ کہاں گئی وہ دلیل؟ نہیں، گم تے سوم، بس سم بکم نمیون فاہم یا لا یرجعون۔ یہ پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی پڑھے نہیں ہوتے کیونکہ ان کو صرف انہوں نے دیر یہ بنائے ہوتے ہیں۔ اور رات ہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے بالکل بتایا کہ اور لڑکی یہاں سے انہوں نے دیکھا وہ بدکاری کرنے والی لڑکی تھی، وہ ایتھیسٹ ہو گئی، جا کے ان کو وہ ہالینڈ کے اندر رہنے لگ گئی، وہاں پر جا کر کے اس نے ایک ادارہ بنا دیا، اس کو NGOs مدد کرتی ہیں کہ وہ اور لڑکے لڑکیوں کو چیزیں۔ یہ رابی پیرزادہ کا جو گند ابھی مچا ہے اسی سے سارا ہے کہ پہلے ایک لیک کرو، قوم کا ٹیسٹ لو سارے چیک کر کے بھی قوم کہتی کیا ہے، پھر دوسری کا لیک کر دو، پھر تیسری کی کر دو، پھر چوتھی کی کر دو، اخیر اتنی عام ہو جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے فلانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، اچھا اور یار ساری ایک جیسی ہوتی۔ اللہ اکبر! یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا، کفار بڑے تیز ہیں، وہ آپ کو لگا کے نا ٹیسٹر اسی وقت چیک کر لیتے بھی ابھی ایمان کی کوئی رمق باقی ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہاں پر کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں دی گئی دلیلیں ان پر یہ کبھی ان پر تدبر نہیں کرتے، ان پر تعقل نہیں کرتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یا پھر کیا ہے الا قلوب اقفالھا، فرمایا نہیں میں تم کو بتاتا ہوں قرآن پر ان کو قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا۔ اللہ ہی بتا رہا ہے، اب فرماتا ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ قرآن پر پہلے کہا ہے تدبر کیوں نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ پڑھتے بھی ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے،
ام علی قلوب اقفالها، پر ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں۔ فرمایا آپ ہی تالے لگا لیے انہوں نے بھی، سمجھنا نہیں، اس کے اندر سے الٹی سیدھی باتیں نکال لی۔ دیکھنا بھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہاں سے کیا کام غلط کیا کیا۔ فرمایا جب انسان ان کے دل پہ تالے پڑ جاتے ہیں تو تشخیص کے لیے پھر ان کو چیک کیا جائے تو وہ نکارا ہو چکا ہوتا ہے، وہ علم ان کے کام نہیں آتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے اندر اس کا بنیادی مقصد فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب اتاری انزلناہ مبارکن، یہ بڑی مبارک کتاب ہے اللہ تعالیٰ۔ اور شروع میں آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب آپ پڑھتے ہیں آیات قرآن مجید میں، ہر آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ سورت کے شروع میں اللہ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو بڑی مبارک ہے۔ تو مبارک کا کیا مطلب ہے؟ مبارک کا مطلب برکت والی، مثلا گھر میں آپ رکھ دیں کہ آپ کے ہاتھ میں برکت والی کتاب آ گئی ہے، اب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، جو نوٹ تھے نا وہ ٹرپل ہو جاتے ڈبل شاہ کی طرح۔ ڈبل شاہ جیسے ڈبل کر دیتا ہے اس طرح یہ ٹرپل کر دیتے۔ رات ہی کروڑ کے ساتھ قرآن مجید رکھو، برکت پئی، سویرے 3 کروڑ۔ انا للہ و انا، یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کا دماغ۔ جب اللہ تعالیٰ گفتگو کرے کہ یہ وہ کتاب ہے انزلنا ہوں جو ہم نے نازل کی، مبارک، فرمایا یہ اتنی برکتوں والی ہے۔ برکتیں کیا ہے؟ فرمایا یہ اپنے اندر سے تجھے وہ نور نکال کر دے گی، پھر کیا ہوگا؟ لیدبروا، کہ پھر تیرے اندر پھر اللہ آتے ہی اللہ کی دلیلوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کی دلیلوں کو سمجھنے کی اللہ نے فرمایا صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ جب تو اس کتاب کو ہاتھ لگائے گا، تم جس حرف پر روشن انگلی رکھ دو وہ حرف روشن ہو جائے، تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ۔ فرمایا جب تو اس کے جس حرف پہ انگلی رکھے گا، ادھر انگلی رکھی اسی وقت نور و نور ہو جائے گا ہر طرف سے، تجھے یہ جانے نہیں دے گی، تیرا دل کہے گا اپنے اندر کہ اس کو بیٹھ کے پڑھوں، بشرط یہ کیا ہے کہ تو سمجھ بھی میں اس قرآن کے ساتھ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک وکیل کے پاس جائیں، استاد جی کے پاس جائیں، اور آپ کا ذہن ہی پہلے خراب ہو کہ استاد کا ٹیسٹ لینا ہے، چیک کرنا ہے، تو ٹیسٹ لینا چیک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ وہاں سے برکتیں نہیں ہوتی۔ وہ لوگ بھی جو مرشد کے پاس چیک کرنے کے لیے آتے ہیں نا، ان کو کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ میں گیا تھا، مجھے کچھ نہیں ملا وہاں سے مولوی صاحب سے، آپ کو کیا ملنا تھا؟ آپ جس نیت سے گئے تھے اور جس طرح سے گئے تھے وہ جانے کے انداز نہیں ہے۔ شہنشاہوں کے دربار میں بھی جاتا ہے تو کوئی آدمی سوچ سمجھ کر جاتا ہے، کسی شادی پر بھی جاتا ہے بندہ کوئی سوچ سمجھ کر جاتا ہے، کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے بندہ سوچ سمجھ کر جاتا ہے کہ کس طریقے سے کن نیتوں کے ساتھ میں جاؤں گا۔ صبح روزی روٹی کھولنے کے لیے، دکانوں کھولنے کے لیے، وہاں بھی کوئی سوچ سمجھ کر تم جاتے ہو، پاک صاف ہو کے۔ یعنی ہر چیز ان دنیا داروں کو یہی طریقے سے، اگر دین سمجھنے کے لیے آپ نے جانا ہے تو آپ کس نیت سے جا رہے ہیں؟ آپ پہلے اپنا مدعا لے کر جائیں مرشد کے پاس اور اس کے سامنے رکھیں، جناب مرشد آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک دکان کھلی ہوئی ہے جہاں سے ہدایت اور نور بٹ رہا ہے، تو میری مدد فرمائے، میں ان گمراہیوں میں ہو گیا ہوں۔ تو خدا کوئی نہ کوئی وہ آپ کو دوائی دے گا، ایک ڈاکٹر آپ کو دوائی بھی، بعض کا سچا مرشد بھی ہوتا ہے، میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، بعض کا بالکل صحیح ڈاکٹر ہوتا ہے، دوائی بھی دیتا ہے، تشخیص بھی کرتا ہے، ہمارا ایمان اس پر نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یار اس نے کیا کرنا ہے، تو وہ دوائی آپ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بالکل سچے کے صرف دوائی نہ کھانے کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی، یہ وہ بابرکت، سورہ سواد نکالنی نا، اس کی 29 نمبر آیت پڑھنی، فرمایا یہ جو بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں، اس کے اندر اس کی برکت اتنی ہے، مبارکن، فرمایا تیری زندگی ساری بابرکت ہو جائے گی، تجھے جو ذہنی الجھنیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، تیرے دل کو جو روگ لگ گئے وہ دور ہو جائیں گے، تیرے اندر اٹھنے والے جو طوفان تجھے چین نہیں لینے دیتے، اور ڈپریشن اور تناؤ اور سٹریس کا تو شکار ہو گیا، تیری بازو پکڑ کے اس قسم کی ڈوز تجھ کو دے گی، ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا۔ جیسے آپ فریج کھولتے تو جب آپ اے سی والا کمرہ بند، باہر چلاتی دھوپ اور اخیر ہو جاتی گرمی، پسینے آپ کو آئے ہوئے ہیں، حال بے حال دروازہ کھولا، ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ساتھ ہی آیا، ہائے 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 ہائے، سواد آ گیا، اندر بیٹھتے دروازہ بند کر دے بند، یار ہوں اے سی چ بہن دے، سکون دے نال، اللہ اکبر، اور اوپر سے ٹھنڈا پانی آ جائے، اور آئے بھی آپ کی مرضی کی ہے، جس کوک چلو پیتے ہیں کوک ہی صحیح، وہ کوک تمہاری مرضی کی ٹھنڈی ٹھار بالکل مزاج کے مطابق آ جائے، اوپر سے بستر نرم آرام دہ ہو جائے، 10 منٹ نیند کا بھی غلبہ ہو، پی اور لیٹ گیا، میں کہتا ہوں دن دنادن سونا۔ رب کہتا ہے جس دن کتاب پکڑ لی، مبارکن، اس کی برکتیں تجھے اسی دن پتہ لگ جائیں گی، تجھے لگ پتہ جائے گا، تو کہے گا یہ کون سی زندگی کی کتاب تھی؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت پوچھا بھی آپ کی محسن کتاب کون؟ یہ کتابیں پڑھنی چاہیے نا، ایک بڑی پیاری کتاب لکھی دیوبند اس کے ندوے کے لوگوں نے، انہوں نے لکھی ہماری محسن کتابیں، تو ساری دنیا کے انہوں نے جو بڑے بڑے ہندوستان کے عالم سے خط لکھے بھی آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کس کتاب نے بہت زیادہ کردار ادا کیا، اچھا آپ نیکی کی طرف آئے، آپ اللہ کی طرف آئے، تو ہر ایک نے پھر لکھا اپنی اپنی۔ جس وقت گیا سید مودودی، معرفت حق کا علم بردار،
خدا کی دلیلوں کو واضح کرنے والا مفکر اور مرشد. یقین جانیں، چھوڑیں اس کی عملی سیاست کو، آپ کہاں جائیں. آپ صرف اس کی جو کتاب میں ہے جو نور علی نور، جس وقت اس نے پھر لکھا اور اس نے اپنے خط میں لکھا، اس نے کہا میں نے دنیا جہان کا فلسفہ پڑھ لیا تھا اور ادب پڑھ لیا تھا، ہر شے سے میں گزر گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جب میں نے آخر میں قرآن مجید کو کھولا، بھی اس کو بھی تو پڑھ کر دیکھیں، تو میں نے سمجھا میرے ہاتھ میں شاہ کلید آ گئی، ماسٹر کی. پھر کہتا میں نے فلسفے کو تالا لگایا، فلسفہ کھلتا گیا. میں نے منطق کو تالا لگایا، وہ کھل گیا. سائنس کو تالا لگایا، وہ کھل گیا. میرے ہاتھ میں قرآن نے چابی دے دی. اور جو 20-36 کتابیں لکھی ہیں مارکس نے، اور اتنی موٹی موٹی کتابیں، اس کے سارے معیشت ٹھیک کرنی مسلمانوں کی. اس نے کہا 10 منٹ میں قرآن مجید ساری کی ساری معیشت ٹھیک کر دیتا ہے مسلمانوں کی. یہ 2 کام کر لو تمہاری معیشت ٹھیک ہو جائے گی. یعنی قرآن کی طرف نہیں آنا ہم نے، جو اس کے نتیجے میں مارکسزم پھیل گیا. جی یہ حفیظ پیرزادہ لے آؤ، جی فلانا پیرزادہ، یہ تمہاری حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں. علاج تنگی آدم بجز ایمان ہو نہیں سکتا. بندوں کو ایمان دو. یہ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں تمہاری معیشت بھی. یہ گروتھ گر گئی، شرح نمو اوپر چڑھ گئی، مارکیٹ کریش کر گئی، فلانا ہو گیا. کس نے یہ مارکیٹیں بنائی تھی، اور کیوں نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مارکیٹ کریش کی؟ کیوں نہیں اس وقت شرح نمو اور اس کا جی ڈی پی ٹی جو بھی الٹے سیدھے نام رکھے، کیوں نہیں اس وقت چڑھا؟ عمر نے وہ اکانومی پڑھی تھی. وہ 40 لاکھ مربع میل نہ اس کے اندر، یہ سندھ ہند سارے آ گئے تھے. عمر اپنے سعودی عرب سے باہر نکل کے حکمرانیاں کر رہا تھا. شام تک اسے فتح کر لیا. مصر، ایران، سب کی اکانومی کون چلا رہا ہے؟ نبی کا. اور اس نے کوئی اکانومی نہیں پڑھی. کیا وجہ ہے؟ کہ عمر کو پتا تھا اس کے نبی نے جس شے سے اکانومی سیٹ ہوتی ہے وہ نبی دے گیا تھا اس کو، اور اس کے ذریعے سے اس نے کر لیا. اس لیے اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں یہ جو آیت سورہ سواد کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مبارکن، بندہ جس وقت اس کتاب کو صحیح ایمانداری سے بندے کا پتر مان کے نا، صحیح بندے کا پتر کے، تھکا ہارا ماندہ، اس کو پتا ہو کہ اس کمرے کے اندر جا کے میری مشکلوں کا حل ہے، تو جب وہ جائے گا تو وہ بڑے طریقے سے اس کے اندر جائے گا، خلوص قلب سے جائے گا. جب وہ جائے گا فرمایا پھر وہاں پر وہ ہماری آیات کو پائے گا، اور جب وہ ہماری آیات کو وہاں پر پائے گا تو ہم اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. قرآن خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام کا مطلب خود خدا ہی گفتگو کر رہا ہے. فرمایا ہم خدا ہیں اور ہم گفتگو کرتے ہوئے اس بندے کو خود بتائیں گے ہم کون ہیں اور کہاں ہیں، کس طرح تجھ کو مل سکتے ہیں. ہم بتائیں گے تجھ کو کس طرح ہم مل سکتے ہیں. یہ بندے کا معاملہ ہے ہی نہیں کوئی اور اس کو بتائے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رہنمائی کرتے ہوئے کہا یہ کتاب ہے. جس کسی نے کہا کہ آپ پیغمبر آپ آتے ہیں تو حضور اس کو اکیلی اپنے خطبے سنا سنا کے مسلمان کر لیتے. نبی کو بھی ساتھ خدا کی کتاب پڑھانی لازم تھی. یعلم الکتاب والحکمہ قرآن مجید میں کہا، اللہ پاک نے فرمایا. نبی بھی اس طرح نہیں آیا کہ اپنی صحبت میں بٹھا کے اسے گفت و جنید کر کے تو نبی نے اس کو ایمان دے دیا. نہیں، نبی نے کہا جو میں کہتا ہوں اور جو میرے اوپر نازل ہوا ہے وہ تم سن لو، تمہارا دل کرے تو ایمان لے آؤ. اس کو سنا سنا کے، قرآن سنا سنا کے ابو بکر پیدا کر لیا، عمر کر لیا، عثمان کر لیا، علی کر لیا، حسن حسین کر لیا اور دیگر صحابہ کرام. نبی نے اس کے ساتھ خود مبالغہ نہیں. نبی نے کہا قرآن پڑھ، آ جا تو میرے ساتھ اگر تو قرآن سنایا. اور کیوں تہجد کے وقت میں، فجر کے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہہ دیا کہ اس وقت فجر کے وقت قرآن کانا مشہودہ؟ اللہ نے فرمایا اس وقت 100 سو کے نیندیں اتر جاتی ہیں، شہوتیں ختم ہوئی ہوتی ہیں، رات بیویوں سے فارغ ہو چکے ہوتے، دل اندر سے پاک، جسم تمہارے پاک، نہا دو کے نیند پوری، اب کوئی شے کا غلبہ نہیں رہ گیا، جسم چاک و چبند، کانا مشہودہ. آ جاؤ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. اب پڑھے گا قاری قرآن تو نروئی اور صاف ستھری زمین کے اوپر، جس وقت اس کے اوپر سچا پانی صاف ستھرا پڑے گا، بیج اچھا پڑ جائے گا. فرمایا اب اس کے اوپر کھیتی لگا، جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ اندر سے کھیتی نکل آئے گی. تو دیکھے گا قرآن مجید فجر میں پڑھتا ہے. فجریں کون پڑھے گا؟ نہ فجر کون پڑھے گا؟ آ گیا فجر کا وقت. مسلمانوں کی کہاں تعداد ہے فجر جس کے لیے قرآن کہتا ہے بھی یہ اگر ہدایت نازل تو نے سمجھ نہیں تو ہدایت کا یہ راستہ ہے، یہ پرہیز ہوں گے، یہ علاج ہوں گے، شفا تجھے اس کے بعد مل جائے گی. بندے کہتے ہیں نہیں، مرضی کا رستہ، مرضی کا علاج، مرضی کا پرہیز، مرضی کی شے اور شفائے کاملہ. اللہ نے فرمایا یہ دنیا کا کوئی اصول نہیں. جا کر دیکھ لے، تجھے دنیا کی دولت کمانے کے لیے بھی کچھ اصولوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. میں جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بے دین ہوں، میں نے کہا جھوٹ، اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے. جا کر چیک کر لیں. وہ کہتا ہے میں کسی دین کو نہیں مانتا. میں نے کہا یہ ایک خود دین ہے جو کہتا ہے میں کسی دین کو نہیں مانتا، یہ بھی ایک دین ہے. دین سے آدمی کبھی جان نہیں چھڑا سکتا. دین کچھ کلیے ہیں،
کچھ قواعد ہیں، کچھ قوانین ہیں جس کے اوپر آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ دین ہی ہوتا ہے۔ وہ دین اسلام بن جائے، دین ہندو بن جائے، دین عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، کچھ بن جائے، وہ دین ہی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں سیکولر ہوں، یہ بھی ایک دین ہے۔ وہ کہتا ہے میں لبرل ہوں، یہ بھی ایک دین ہے۔ یہ ایک ایگنوسٹک ہوں، یہ بھی دین ہے۔ وہ کہتا ہے ایتھیسٹ ہوں، یہ بھی دین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر شے دین بنتی جائے گی۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اپنی من مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو من مرضی ہی ایک دین ہے۔ وہ اپنی دین کو کچھ کلیے بنا لیے، اس پر اللہ نے فرمایا خیر تجھے کسی کلیے پر تو آنا پڑے گا۔ تو اسی طرح ایک کلیہ ہمارا بھی ہے، تجھے اس طرح سے قرآن مجید پھر فرماتا ہے اور فرماتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، اولو الالباب لیتذکروا اولو الالباب، اس کے لیے فرمایا ہم پھر عقل والوں کے لیے اس کے اندر ایک ایسی شے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اولو الالباب، لوب کہتے ہیں، لب لباب، کسی بات کا اس کا تیل نکال لینا، لوب مغز، بادام بھی آگے پہلے اوپر چھلکا، چھلکے کے اندر بادام کو نکالا، پیسا تو اندر سے نکلا آئل۔ فرمایا پھر ہم اس کے اندر سے لب لباب، پھر ہم اس کے اندر سے ایک شے دیتے ہیں اس کو، شے وہ لب ہوتی ہے، اس کی اخیر حقیقت ہوتی ہے، وہ ہم پھر اس کو، اور اس کے اندر نشانیاں نہیں، اور اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں اس دنیا کی حقیقتیں ان کے لیے جو اللہ کی دی عقلوں کے ذریعے سے اس پر تفکر کرتے ہیں۔ یہ اس کا آیت کا ترجمہ کرنا ہے، آپ نے اپنے پاس سے ترجمے سادے ترجمے کر کے تو مر گئی دنیا ساری۔ فرمایا ہم پھر وہ جو ہماری سمع، بصر، دل، تین چیزوں سے کام لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے نتیجہ اخذ کرتا ہے، پھر ہم اس کو اپنے اندر سے اپنی ذات کی معرفت، دنیا کی حقیقت، دونوں اس کی طرف نکال دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، تیرے رب کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت بکری کی چھینک کے برابر بھی نہیں۔ بکری کو چھینک لیتی نا، اس کی بھی کوئی اہمیت ہوگی، فرمایا اس کی بھی نہیں تیرے رب کے نزدیک۔ خدا دنیا والوں کو محروم کر دیتا، اگر خدا کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی، اس کی حقیقت کوئی شے ہوتی نا، مثلا اللہ سمجھتا یہ میرے لیے کوئی قیمتی چیز ہے، میرا آپ نے پینسل ہی چرا لی، چلیں آپ کریں، تو میں کہوں گا یار کچھ نہیں، یہ آخر پینسل کی میرے لیے تو کوئی اہمیت ہے نا، چلو میرے پاس اور بھی کی صلاحیت ہو لیکن پینسل گم ہو گئی۔ آدمی کے پاس کوئی شے بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے تو اہمیت ہی کوئی نہیں، یہ تو ایک مایا تھی جو ہم نے دنیا کے اندر بنا دی۔ ہلکا تمام غالب نے کہا تھا دامے خیال ہے، اس سے ہستی کے فریب میں ماتائی اسد، اس سے کہا بڑا شاعر تھا، جینیس بڑا تھا، لوگ تو اس کو شراب کے باپ کی وجہ سے جانتے ہیں، ہستی کے فریب میں ماتا جائیو اسد، اس سے کہا اسد، مرزا اسد اللہ غالب تھا نا پورا نام، تو فرماتا ہے کہ ہستی کے فریب میں ماتا جائیو اسد، مت اس دنیا کی بناوٹ کے اور اس کے پھولوں کے اور عورتوں اور بچوں اور خوبصورت چیزوں کے اس کے فریب میں نہ آ جانا۔ ہلکا تمام دامے خیال، اس نے کہا یہ دنیا جتنی ہے نا، یہ ایک وہم ہے، ایک خیال ہے تیرا، بس پتہ ہی نہیں تجھے، اپنے آپ ہی غور کری جائیں کہاں سے ہم بن کر آئے ہیں، کدھر کدھر کو ہم نکل کے جا رہے ہیں، کیا تھے اور کیا بن گئے اور کیا بن کر ہم نے چلے جانا ہے۔ کل کی وہ صورتیں تھی اب یاد بھی نہیں رہتی کہ یہی دادے کی صورت تھی، یہ مائی کی صورت تھی، صورتیں بھول جاتی، اخیر سب کچھ ختم۔ اپنے وجود پہ نظر کر لے بھی، کل کو ننھی ہوں، اپنی تصویر میں دیکھے بھی اتنی سی تو انگلیاں تھی میری، یہ بڑی بڑی کیسے ہو گئی ہیں جی، یہ کس طرح آگے بڑھتی گئی، اب ان کو کیا ہو گیا، یہ مرجھانا شروع ہو گئی، یہ چڑھا تھا میں بلندی پر اپنی جی کو اتر گیا، اب پہلے داڑھی کے بال کالے سیاہ اب سفید ہونے کو آ گئے، اور سفید ہونے کو جڑتے جا رہے، بال ختم۔ تو یہ اللہ پاک یہاں پر فرماتا ہے کہ تفکر کرنا پڑے گا، اگر تم لوگوں کو، اگر تم لوگ اپنے ذہن کے شبہات کو دور کرنا چاہتے ہو، وسوسوں کو دور کرنا چاہتے ہو، کسی دہریے کو میری پہچان نہیں ہو رہی، کسی ایگنوسٹک کو میری پہچان نہیں ہو رہی، بے دین اور لبرل کو مگر میں نہیں ملتا، تو یہ میں تم لوگوں کو صرف ایک ہی حل بتاتا ہوں، تفکر کرنا پڑے گا۔ اور تفکر کیا ہے کہ جو میں نے زمین اور آسمان اور تیری اپنی ذات کے اندر بنا دیا ہے، وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے فرمایا یقین حاصل کرنے کے لیے تجھے یقین حاصل ہوگا۔ یقین تب حاصل ہوگا اگر تو سمع، بصر اور فؤاد، اپنے دماغ، اپنا دل، آنکھ اور کان، ان کا صحیح یوٹیلائزیشن کرے گا، اور اگر تو ان کا استعمال کرے گا، میں تجھے بالکل جنگل کی ہے، وہ کہتا ہے نا جنگل کی ٹونڈن جام دینے ہے، یا شارک تھی بوٹیا یار نیڑے، لوگ جنگلی کی ٹونڈن جام دینے ہیں، یار تو شارک کے قریب ہے، کہاں پہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے جانا ہے، شارک تھی بوٹیا یار نیڑے، رب نزدیک ہے، اے شارک کول بیٹھا، شارک تھی بوٹیا یار نیڑے، لوگ جنگلی کی ٹونڈن جام دینے، جنگل میں کیا لینے کے لیے تو نے جانا ہے،
اگر تو اپنی طرف نظر مارے گا تو تین جائے خام جمال فروزاں تینوں نظر نہ آوے. اگر رولا نکل آیا نا تجھے اپنی ذات کے نہیں سمجھ آئی رب کی تے پھر تین جائے خام تینے اپنی سما تو نے اپنی بصر اور تو نے اپنا دل تینوں چیز تباہ کر لی ہوئی ہے. اب آپ کہتے ہیں گاڑی کا انجن تباہ ہو گیا. سر جی اب اس کے ٹائر پہیے ویل اس کو کیا کرنا ہے, ریس بریک کو ساری تو ہو گئی خراب, انجن تو ہو گیا تباہ. سر جی انجن دوسرا رکھو, تو انجن دوسرا رکھنا پڑے گا. ہاں مرشد کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں, سچا مرشد, بے ایمان مرشدوں کی کون سی بات کرتے پھرتے ہیں, ایسی سچی ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں جو دل کو سیکل کرتے ہیں دوبارہ سے. دل کا جیسے آئینہ ہوتا ہے نا, وہ خراب ہو جاتا ہے, اس کا پانی پیچھے کی طرف سے جس میں شیشہ دیکھتے پیچھے سے خراب ہو جائے تو پچھلے حصے کو کہتے ہیں سیکل کرنا, کہ وہ پچھلے حصے پہ وہ ایک طے لگاتے ہیں جس کے بندے کو آئینہ صحیح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ کا کام خراب ہو جائے نا, وہ آئینہ مرشد کے پاس کیسے لے جا ہے, دل کچ دا کھڈاونا ہے, لے جا خدا اوتھے مرشد دے کول, وہ مرشد کے پاس جائے گا, مرشد پیچھے سے اس کو سیکل کرے گا, یہ اس کی لیپا پوتی سیٹ کر کے جب دیکھے گا چہرہ تجھے صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا. دل کا آئینہ انسان نے اپنی سما اور اپنے بصر کی وجہ سے تباہ کر کے رکھ لیا. علماء نے کیوں دل کو آئینے سے تشبیہ دی ہے, صوفیہ نے انہوں نے کہا یہ دل وہ ہے کہ ذرا صورت ذرا کیا تو صورت دیکھی اور نظر جھکا کے دیکھا تو ذرا صورت یار کی دیکھ لی اس کے اندر, اب یار نظر نہیں آتا اس کے اندر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ سما اور بصر دو تباہ کر بیٹھے ہم. اب سارا دن فلمیں گانے موبائل دیکھی جاؤ, ویڈیو شیڈیو, حاصل کچھ نہیں ہونا. اس لیے آپ کیا کر رہے ہیں, دیوار گلزار حسبوت نہ بیگانہ وار دیکھ, ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. اللہ تعالی ہمیں سما بصر دونوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وہ دل عطا فرمائے جس دل کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی معرفت کو پالیں, اور اس کے اندر سے اٹھنے والے جتنے شبہات ہیں کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا اور یہ وہ دوسری چیزیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی, سب سوالوں کے جواب اس کے اندر مل جائیں گے. اور جو کہتے ہیں نا خدا نظر نہیں آتا, ہمیں ملا دو فلانا کرا دو, اللہ کہتا ہے پہلے میرے آنے سے دیکھنے سے پہلے نا کچھ اداب ہیں, ان میں ایک ادب یہ کہ میری کتاب پڑھ کے دیکھ لے, پھر تجھے پتہ لگ جائے گا میں تجھے نظر آتا ہوں یا نہیں. میں کہتا ہوں خدا کا نظر نہ آنا ہی بہت بہتر ہے, شکر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. توبہ, بادشاہ کو دیکھ کے اس کی نافرمانی کرنی وہ تو تباہی ہو جائے گی. شہنشاہ کو جتنا غصہ آ جانا کوئی حساب نہیں. انہوں نے کہا اتنا میرا جاہو جلال, اتنے میرے زمین و آسمان, یہ میرے فوجی اور افسر, پھر بغاوت. بندے سے بغاوت ہو جانی تھی, کیوں؟ بندے کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, بندے نے ہٹنا نہیں تھا گناہ کرنے سے, مزے اس کو آنے تھے حب و شہوات دنیا جو میں نے پچھلی دفعہ پڑھی, عورتیں بچے مال دولت, بندے نے پھسل جانا تھا. شہنشاہ کے دیکھتے ہوئے جرم ہو, شہنشاہ کی بیٹی کو ہی آپ ہاتھ ڈال لیں تو بادشاہ پوٹیاں نہ اڑوا دے گا آپ کی وہاں پر. شکر کریں بھی شہنشاہ کوئی نہیں یہاں پر نظر آتا, نہ وہ حاض یہاں پر ہمیں کسی جگہ پہ دنیا کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. آخرت میں پتہ نہیں وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ معاملہ, لیکن پکی بات ہے یہاں پر نظر نہ آنا ہی اس کا درست تھا. ورنہ یقین جانو توبہ کوئی قبول نہیں ہونی تھی. اس نے کہا میں سامنے بیٹھا ہوں, میرے سامنے جرم ہوئی جا رہے ہیں یار, کیا تم نے میری زمین کے اوپر فساد مچا رکھا ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر, زمین اور خشکی اور تری بچی کون سی جہاں پر تم نے گناہ نہیں کر کے ڈھیر لگا دیے, کوئی زمین کا حصہ نہیں تم نے رہنے, اڑا دو. شہنشاہ نے صرف آپ کو توبہ کرنے کے لیے کہ یہ بڑی مدت کے بعد لوٹ کر اگر آنا چاہتا ہے تو اس کو پتا چلے بھی بات. اب آپ دیکھیں گناہ ہوتا ہی تب ہے جب بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا, اللہ نہیں دیکھ رہا. بند کمرے میں بھی یہی لگتا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا. بندہ جتنا مرضی سمجھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن جب بند ہوتا بند کمرے میں اس کو یہی لگتا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. یہ آپ اپنے چیک کر لیں, لٹمس پیپر لگا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا گناہ کرتے وقت آپ کا زیادہ ایمان نہیں دیکھنے پر ہوگا. بھی نہیں دیکھ رہا اس وقت, ٹھیک ہے نا, سب دروازے بند ہے کوئی بات نہیں, یا وہ نہیں آپ اندر کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اس وقت بھی جو شاید زیادہ ہوگی نا, دونوں کا گراف چیک کرنا ہے کہ اس وقت جو میں بندے سے بات کر کے دھوکہ دے رہا ہوں وہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. تو اس وقت آپ کو زیادہ نہیں سن رہا کی طرف توجہ جائے گی آپ کی, بھی اس وقت کیا سن رہا ہے. یہ ہوتا ہی گناہ تب ہے. آنکھ کی خیانت, ماری آنکھ, وہ کون سا اللہ دیکھ رہا ہے جی. انہ علیم بذات الصدور, اس بندے جب آپ دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو کس بنا پر کرتے ہیں؟ اس بنا پر کرتے ہیں کہ اس بندے کو میرے دل کے ارادوں کی خبر نہیں, اس لیے میں نے چکر دے دیا. چودھری میں اسے ایسا گیڑا دیا, سونا اوپر بیٹا سن رہا ہوتا ہے, کہتا بیٹا یخادعون اللہ, تم نے سوچا اللہ کو دھوکہ دے دیا. اللہ 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 وما یقتلون بانفسہم, تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. وہ تو دیکھ رہا تھا. اس لیے دیکھنے اور سننے کے معاملے کے اندر جب تک آپ اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے, اور دل کو اس پہ کامل یقین نہ ہو جائے, تو وسوسہ نہیں اٹھ سکتا آپ کو کسی صورت میں.
کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کا ایمان اس پر ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ واللہ عندہ حسن المآب، جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں تیرے رب کے پاس، بہت بہت بڑی سے بڑی نعمتیں تیرے رب کے پاس ہیں. اگر ادھر یقین ہو جائے تو دنیا کی شہوتیں اس کو تنگ نہیں کر سکتی. اگر دیکھتے سننے کی بات آ جائے تو وہ بندہ جو ہے اس کے اندر وسوسے نہیں اٹھ سکتے، کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آ گئے چلو. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید میلاد النبی گزر گئی ہے جی، جو آپ نے دیکھا ہوگا. اب تو وہ الیاس اطاری بھی چیختا ہے بھی یہ چراغاں، ہم کہتے تو ہیں چراغاں کرو پر اتنا نہ کرو. بھی تم بتا دو کتنا کرو، اتنا کے بعد کتنا کا بھی بتاؤ نا. کرو ہر بات، یہ لفظ جب آپ کہیں سنیں کرو پر اتنا نہ کرو، یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. پھر پوچھنا ہے بھی کتنا کرو، اتنا کے بعد کتنا آتا ہے وہ بتاؤ نا کتنا کرو. پھر پتا چل جائے گا بھی کتنا کرو. خوشی مناؤ پر اتنی نہ مناؤ. دسوفے کتنی مناؤ، کوئی نہیں. یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہیں. اب جو رنڈیاں نچوائی ہیں اور وہاں پر ناچ گانا ہوا ہے اور اس کی نئی وائرل ویڈیو ہو گئی ہے پوری دنیا کے اندر، آپ دیکھیں تو صحیح. جشن عید میلاد النبی تازہ ہی ابھی کیا انہوں نے. اور ایک گھر کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے، وہ ساری باجیاں کہتی حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. ساریاں باجیاں رکھے، ہاں جی آ گئے حضور آ گئے. وہ بھی ادھر لگی ہوئی. عورتوں کی میں وہ ایک کو نشہ ہوا، کوئی ادھر گر گیا. کوئی جذبات کو قابو میں رکھا کریں. کیا کہتا ہے؟ اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا. لکھا اس نے شاعر نے کہ اے جو نبی علیہ السلام تو نوید مسیحا، جو جس کی اسم ہوا احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی خوشخبریاں دی. کیا ہوا؟ کہتا ہے عیسیٰ تیری خوشخبریاں دے، عیسیٰ کی بھیڑیں جو اس قوم تھی اس سے بھی ابتر تیری قوم کا حال. تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا. اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی. کمزور ہاتھوں سے اب وہ ہماری برتری رہی. بن گئے 4000 ہیں یا 400، چلو 40 کیوں نہ ہوں، 4 کیوں نہ ہوں. آپ کی حکومت نے اعلان کر دیا بھی ہم شرک کے اڈے ان کی تزئین اور آرائش کریں گے بتوں کی. آپ کہتے ہیں کیوں پاکستان لیا تھا اگر یہ شرک کے اڈے ہی بنانے تھے آپ نے. 400 پورے ملک کے اندر کتنے خرب روپیہ. مسلمانوں کو حج کرنے پر سبسڈی کوئی نہیں. اور ادھر اس سے بڑا دجال یقین جانے، میں کوئی دشمنی نہیں، میں اندھا نہیں ہوں، بس میں تو کہتا ہوں میری زندگی میں جتنے بھی دجال میں نے پڑھے اس سے بڑھ کر دجال کوئی آیا ہی نہیں. بھی خود چور ہے سب کو چور کہہ دیا، خود کرپٹ سب کو کرپٹ کہہ دیا. اور قوم اتنی یقین دہانی سے اس کی بات مانتی ہے جیسے گویا ابھی پیغمبر کی وحی اتر رہی. اللہ معاف کرے اللہ. تو فرمایا کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تعلیم تیری اپنائی اغیار نے. حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی. سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے. ایک اعزاز ہے جہلو بہرا روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی. اب تو کہتا سکون اس جہالت میں ملتا ہے، ذرا بندے کو پتا چل جائے دین کا تو اس کی زندگی عذاب بن جاتی. نبی کس طرح میں اور کس ماحول میں رہ رہا ہوں. یقین جانے اس سے بڑا دجال کوئی آدمی آپ کی حکومت میں نہیں. وہ پہلا سنتے تھے کسی کا کہ وہ ابھی تک اس کی لاش لٹک رہی ہے، ہاں جی وہ زندہ ہے. یہ بھی بعد میں اس کے زندہ کر لینا انہوں نے. اور جو کچھ اس نے کہا خدا اس کی پناہ دے دے. بس ہر شے بار بار دکھا کے. اب مجھے سمجھ آتی نا بھی قرآن مجید میں اللہ پاک کہتا ہے کہ نبی اگر فرشتوں کو بھی اتار کے تو لا کر ان کو قرآن سنا دے گا یہ پھر ماننے والے نہیں. دلائل دے ہی جائیں حامیوں کو، وہ ان کے سر سے اوپر گزرتا جاتا ہے. نہ علم کی بات نہ نصیحت اثر کرتی، سمجھ آتی بھی یہ کس چیز کو کہتے ہیں. چھوڑے نہ کسی کی میں حمایت نہیں کرتا، آپ چھوڑ دیں، وہ پہلے بھی برے. یہ جو دعویٰ لے کر آیا تھا کیلائی بھی میں قوم کا مسیحا بن جاؤں گا اور ایسے ہو جاؤں گا ویسے ہو جاؤں گا، ہر شے الٹ اس کے ہو گئی. تو بنا کے کفر کے اڈے دے دیے ہر جگہ پر. اور مسلمانوں پر اس سے بڑی کوئی قیامت اس سے پہلے آئی نہ اس صدی سے پہلے. یہ ترک حکومتیں بھی تھی، بنو امیہ کی حکومتیں بھی کوئی اچھی تھی، بنو عباس کی حکومتیں بھی کوئی اچھی تھی، ورنہ میں ان کو برا نہیں. اس حد تک گناہ یہ کام نہیں تھے کہ کافروں کو اڈے بنا کے دو، بت خانے ان کو بنا کر دو، سعودی عرب میں بت خانہ بن جائے،
عرب امارات میں بت خانے بن جائیں، کویت کے اندر بت خانے بن جائیں، پھر آپ جائیں اور جا کر کے رواداری کے نام پر ان کے بتوں کے اوپر ساتھ وہ آگے ہاتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب تو میں پاکستان کا مقصد ہی انہوں نے فوت کر دیا۔ اگر یہی کرتارپورہ کی راہداری کھولنی تھی، یہ 32 ایکڑ زمین شرک کے لیے اس نے فراہم کی، اور نہ ان کا کوئی تقاضا، نہ انہوں نے مانا کبھی کہ ہمیں دیں یا کوئی احتجاج کبھی آیا ہو۔ مجھے یہ بتائیں، آج آپ نے بنا دیا، کل اسلامی ریاست بنے گی تو کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ پھر ہم ان کو اجازت دیں گے کہ یہاں پر آئیں اور ڈھول بجاتے ہوئے ہیں اور ان کی عورتیں آئیں اور ہمارے سامنے بتوں کی پوجا ہو؟ اسلامی ریاست میں فقہ نے 2 باتیں بتائیں کہ 3 مذہب ہیں، یہودی، عیسائی اور اسلام۔ یہ کوئی بھی مسلمانوں کے ملک میں رہنا چاہتا ہے نا، ان کو ان الہامی مذہبوں کو ماننا بہت ضروری ہے۔ وہ نہیں بن سکتا، نہ ہندو بن سکتا ہے، نہ زرتشتی پر وہ بن سکتا ہے، نہ وہ کوئی مذہب دنیا کا نہیں رکھ سکتا جس کے اندر بتوں کی پوجا ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت نکال کے باہر پھینک دیے، آپ کو انہوں نے یہ بت لالا کے اندر رکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، اب وہ ٹیکسلا کے پاس ایک بہت بڑا بت خانہ نمودار ہوا ہے، اس کی تزئین و آرائش پہ پیسہ کروڑوں روپے خرچ ہوگا۔ آ گئے بدھ سا کے ماننے والے، وہ جن کے جو زندہ ہوتے ہیں نا، ہم تو مردہ امت ہے نا، وہ ان کی مردہ امت، آ گئے سارے چینی بدھ کے ماننے والے، آگے دور دور سے آ کے وہ ٹیکسلا میں ہجوم کر دیا، اسٹوپا بنا دیا کہ دنیا کا قدیم ترین ہے۔ وہ نوجوان گیا، مسلمان نوجوان نے کھدائیاں کر کر کے ان کو بتایا، دیکھو آؤ ہمارے ہاں بت فروش چھوڑ دیں، بت کچھ بھی نہیں، اب بتوں کی تعمیر کرنے والے آپ بن گئے۔ پہلے تو تھا نا کہ بت فروش ہے، اس نے کہا تھا میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں، نہ فروشی ہے نہ شکنی، کچھ بھی نہیں۔ اب بتوں کو آپ خود تعمیر کراتے ہیں اور آپ کے ہاں یہ سارا کچھ ہے۔ باقی میں کسی کے دل کے تالے نہیں کھول سکتا، اللہ قرآن نہیں کھولتا کہ لوگ کہتا ہے کہ یہ مجھے پڑھ کے نہیں ایمان لے کر آتے۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں نے بیدار کرنا تھا، کر دیا۔ میرے تو دل میں اس سے 20 گنا زیادہ چیزیں، میں تو سوچتا ہوں کہ اس کے بعد پھر اگر میں نے بیان کی تو نہ میں نے رہنا نہ یا کچھ اور رہنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب تو حالت بہت خراب ہو گئی، بہت کام خراب ہوتا ہے۔ ب آپ کی نسلیں جو ہے نا خود کفر خانوں کی، کہتے تھے نا یہاں ہے یورش تتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے مسلمانوں کو کعبے کو بت خانے سے، اب بت خانے کو کعبے سے پاسبان مل گئے، اب بت خانے سے کعبے کو پاسبان ملے۔ اب بتوں خانوں کی حفاظت کریں گے مسلمان، گاڑیاں رکھی ہوئی، نمازی پرہیزی، جا کے پیر وہاں پر بیٹھا، پگڑیاں باندھ لی، سب کچھ ہو گیا، کوئی ان کو خوشخبریاں دیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے 7 سری اکال تے جو بولے سو نہال، چڑھ گیا پھر کام۔ کیا ہو گیا اب ساری وہ چیزیں؟ آپ کو کچھ نہیں، اب یہ آپ کو کچھ نہیں ہونا کہ آپ کے نبی کا دین لٹتا ہے، یہ ملک لٹ رہا ہے، لٹنے دیں۔ آپ نے لیا، جنہوں نے لیا وہ مر آ گئے، قبروں میں چلے گئے، بس وہ لڑکیاں فنا ہوئیں، اب تو داستان بھی نہیں سنی جاتی۔ لیکن اب یہ بھی غیرت کا ہم اٹھانے کے لیے کہتے تھے، اب وہ کہتے ہیں وہ لڑکیاں اگر نہ مرتی تو چلو کسی نہ کسی سکے ہاتھ چلی جاتی، واپس آ جاتی۔ سر جی یہ بھی سوال ہوا ہے مجھے، ہیں کہتے ہیں انہوں نے کیا سی مرن، وہ سکھا نہ 2-4 دن رہندیاں نہ کر دی کوئی بڑا واپس آ جائے۔ اب بتائیں اس غیرت دینی کا ہے کیا علاج؟ بتائیں کہاں سے میں وہ لے؟ کہتا ہوں 4 دن رہتی، کوئی انہوں نے بھی غلط کیا ہے، وہ 4 دن سکھوں کے پاس رہتی، ان کو بھی عیش کراتی، خود کا جان تو بچ جاتی۔ چلو شہیدوں کا لہو گیا گٹر کے اندر، اب وہ لکیر جو تھی نا ختم ہو گئی، وہ سارا خون اب گٹر میں چلا گیا، سیم نہر بنا دو اس کی، اور مسلمانوں کو بتاؤ بھی یہ تمہاری نسلیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے، مامون اور محفوظ رکھے۔ میں تو خطبے طوطی کی آواز ہے نکار خانے میں کون سنتا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ، پرسوں آ جائیں انشاءاللہ درس قرآن مجید اپنے وقت پر ہوگا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ عفت رسالہ آ گیا ہے، 50 روپے کا ہے، شاید یہ لے جایا کریں میرے کہنے پہ، یہ بچیوں کو بچا لے، شاید بچا لے۔ عورتیں لگی ہوئی ہیں، بڈھیاں ہو گئی، کوئی 70 سال کی، کوئی 78 سال کی، کوئی 75 سال کی، بیٹھی ہیں گھر میں قلم گھسیٹ رہے ہیں بھی قوم کی بچیوں کو ایک اچھا ادب روشناس کرا دیں۔ ٹھیک ہے، بڑی شاندار چیزیں، نظمیں سب اس کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ بڑی اعلیٰ چیزیں۔ تو آپ سب 50 روپے کوئی نہیں، مہینے کے بعد لاؤ۔ ظلم ہے اگر یہ بھی ہم نے نہ خریدا، بیچاری پھر اخیر پرچے بند کر دیں گے۔ مجھے یاد ہے مولانا محمد علی جوہر کہتے تھے تم لوگ میرا اخبار تو خریدتے نہیں مسلمان، اور اس وقت ہمارے درباروں کے اندر میر عثمان علی خان رامپور ریاستوں کے اندر رنڈیاں کنجریاں ایک رات میں لاکھوں لے جاتی تھی۔ کہتے تم میرا اخبار تو خریدتے نہیں، اور میری مفلوق الحالی اور مفلسی میرے اوپر اس قدر زیادہ ہے کہ میں کھاتا پیتا بھی گھر میں چنوں کے ساتھ روٹی اپنے بنے چنے کھاتا ہوں۔ تم نے کبھی سوچا نہیں بھی یار یہ اگر ہم نے نہ خریدا بند ہو گیا تو ہمارا لیڈر کہاں سے کھائے گا اور کہاں سے پیے گا؟ قوم کو بڑھاوا، لیکن وہ بیچارہ پھر مر گیا، پھر اخیر 1932 میں وہ بہت رویا۔ اس سے اچھا لیڈر مسلمانوں کو نصیب، قائد اعظم سے بھی بہت اوپر تھا، قائد اعظم تو اس کے بال برابر بھی نہیں نا جتنا وہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ لے جائیں، یہاں پہ 50 روپے کا ہے، آپ کو یہ دے دیں گے۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف کل مریض اللہم رد کل غریب اللہم اقض دین کل مدین اللہم فک کل اسیر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.